السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وبعد. معزز طلاب و طالبات، اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے، اللہ کے فضل و کرم سے اسلامک نالج انکوریجمنٹ ٹیسٹ 2021 کے لیے جو کتاب التوحید معالی الشیخ العلامہ صالح ابن فوزان الفوزان حفظہ اللہ کی مقرر ہے، اس کتاب کا چوتھا درس آج انشاءاللہ تعالی آپ دیکھنے جا رہے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ یہ دروس نہایت ہی غور سے اور اطمینان سے دیکھیں گے، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان دروس سے فائدہ عطا فرمائے اور علم سیکھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق سے بھی نوازے. معزز طلاب و طالبات، اس وقت آپ الفصل الخامس اس کتاب میں سے دیکھ رہے ہیں. شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں الفصل الخامس، پانچویں فصل، بیان حقیقتی کل من الجاہلیہ الفسق الضلال الردہ اقسامها احکامها. یعنی جاہلیت، فسق، ضلالت اور ارتداد یعنی مردود ہونا، ان تمام کی حقیقت، یعنی یہ کیا چیزیں ہیں، جاہلیت کس کو بولتے ہیں، فسق کس کو بولتے ہیں، ضلالت اور ارتداد یہ کس کو بولتے ہیں، ان کے اقسام اور ان کے دیگر احکام. تو سب سے پہلے انہوں نے شروع کیا ہے جاہلیت کے تذکرے سے. نمبر 1 جاہلیت، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دین و شریعت سے ناواقفیت، نسب و خون پر بیجا فخر و تکبر اور غرور کی وجہ کی، جس حالت میں فخر و تکبر اور غرور کی جس حالت میں عرب کے لوگ اسلام سے پہلے مبتلا تھے، اس حالت کو جاہلیت کہتے ہیں. اس حالت کو جاہلیت سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی اس حالت کو جاہلیت کہتے ہیں. ہی الحال التي كانت عليها العرب قبل الاسلام، یہ وہ حالت ہے جس پر عرب اسلام سے پہلے تھے. كانت عليها العرب قبل الاسلام من الجہل باللہ، وہ کون سی حالت تھی کہ وہ اللہ سے ناواقف تھے، ورسول، اللہ کے رسول سے ناواقف تھے، وشرائع الدین، دین کے احکام سے، شریعت سے ناواقف تھے، والمفاخرہ بالانساب، وہ حسب النسب پر فخر کرتے تھے، والکبر والتجبر، اسی طرح تکبر اور غرور کرتے تھے، وغیر ذالک، اور اسی طرح دوسری چیزیں کرتے تھے. تو ان چیزوں کو جاہلیت کہا جاتا ہے. جاہلیت جہالہ سے ماخوذ ہے. جہل کس کو بولتے ہیں؟ جہل علم کی ضد یا اتباع علم کی ضد ہے. جہل علم کی ضد ہے. کوئی شخص عالم نہیں ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے، تو وہ اس کے پاس جہل ہو سکتا ہے، جہل ہوگا. یا کبھی ایسا ہوگا کہ کسی کے پاس علم ہے لیکن وہ اس علم کی اتباع نہیں کرتا ہے، تو اس کی حالت بھی جاہلیت کی حالت مانی جائے گی. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ مَن لَمْ يَعْلَمِ الْحَقِّ فَهُوَ جاہل، یقیناً جس شخص کو حق معلوم نہ ہو تو وہ جاہل ہے. جہلاً بسیطاً، اس کا جہل بسیط ہے. جہل بسیط یعنی ایسا جہل، ایسی جہالت
جو زیادہ سخت نہ ہو، یعنی جہالت کی کوئی ایسی قسم جو ابتدائی مرحلے میں ہو. من لم یعلم الحق، اگر کسی کو حق کا علم نہیں تو وہ جہل بسیط میں مبتلا ہے. فَإِنْ اعْتَقَدَ خِلَافَهُ، لیکن اگر کسی کو حق کے برخلاف اعتقاد ہو، اگر کسی کے پاس حق نہ ہو لیکن حق کے برخلاف اس کا عقیدہ ہو، فَإِنْ اعْتَقَدَ خِلَافَهُ فَهُوَ جَاهِلٌ جَهْلًا مُرَكَّبًا، تو وہ جاہل ہے اور اس کی جہالت جہل مرکب کہلاتی ہے. فَإِنْ قَالَ خِلَافَ الْحَقِّ عَالِمًا بِالْحَقِّ أَوْ غَيْرَ عَالِمٍ فَهُوَ جَاهِلٌ أَيْضًا، اور اگر کوئی حق کا علم رکھتے ہوئے حق کے خلاف بات کرتا ہے یا حق کے علم کے بغیر حق کے خلاف بات کرتا ہے تو وہ بھی جاہل ہے، تو وہ بھی جاہل ہے. اگر کسی کو علم نہیں تو جہل بسیط، اگر علم ہے لیکن اس کے خلاف عقیدہ رکھتا ہے تو جہل مرکب. اور اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو حق کی مخالفت کرتا ہے، چاہے اس کے پاس علم ہو یا نہ ہو، تو حق کی مخالفت کرنے والا جاہل کہلائے گا. یہ بات واضح ہو جانے کے بعد معلوم ہوا کہ بعثت نبوی سے پہلے لوگ ایسی جہالت میں تھے جو جہل کی طرف منسوب ہے، اور یہ سارے اقوال و اعمال کسی جاہل کے ایجاد کردے تھے، اور جاہل لوگ ہی ان اعمال و اقوال کو بجا لاتے تھے. یعنی بعثت نبویہ سے پہلے جو اعمال و اقوال تھے، جو کام لوگ کرتے تھے، ان میں سے اکثر کی حالت یہ تھی کہ وہ جہالت پر تھے. اور اگر کچھ لوگ کہتے تھے ہم دین حنیفی، دین ابراہیمی پر ہیں، تو انہوں نے بھی اس کی بگڑی ہوئی شکل کو اختیار کیا ہوا تھا، تو وہ بھی جہالت تھی. اسی طرح ہر وہ چیز جو انبیاء علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعتوں کے خلاف ہے، اگر وہ اسلام سے پہلے کی بات ہے تو اس زمانے کی شریعت یہودیت و نصرانیت کے خلاف جو بھی چیز تھی وہ جاہلیت تھی. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین یا ان کے لائے ہوئے اس شرع سے پہلے، ان کی لائی ہوئی شریعت سے پہلے یہودیت و نصرانیت کے خلاف جو بھی چیز تھی وہ جاہلیت کہلائے گی، وہ جاہلیت ہے. اسے جاہلیت عامہ سے بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے، یعنی وہ جاہلیت عامہ ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد یہ جاہلیت عام نہیں، بلکہ کہیں ہوگی کہیں نہیں ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے بعد اب وہ جاہلیت عامہ ختم ہو گئی ہے، اب کہیں پر آپ جاہلیت دیکھیں گے، کہیں پر جاہلیت نہیں دیکھیں گے. جیسے کہ دیار کفر و شرک کی جاہلیت ہے، آج آپ دیکھیں گے کہیں پر کوئی ملک مثلا کفار کا ہے، کوئی علاقہ مشرکین کا ہے، تو وہاں پر جاہلیت ہے، لیکن من جملہ طور پر پوری دنیا میں اس وقت جاہلیت نہیں ہے. اسی طرح کسی ایک شخص میں جاہلیت ہے تو دوسرے شخص میں جاہلیت نہیں ہے. یعنی اب جاہلیت جو ہے وہ جاہلیت خاصہ باقی رہی ہے، آج کے زمانے میں وہ عام جاہلیت باقی نہیں ہے. اگر کوئی کہے کہ آج کے زمانے میں سارے لوگ جاہل ہیں، پوری دنیا میں جاہلیت ہے، تو اس سے کہا جائے گا کہ آپ کا یہ کہنا درست نہیں ہے، بلکہ اس سے کہا جائے گا کہ آج کی دنیا میں جاہلیت عامہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ کے بعد ختم ہو چکی ہے. اب جاہلیت خاصہ ہو سکتی ہے، کسی ایک علاقے میں جاہلیت ہے تو دوسرے علاقے میں جاہلیت نہیں ہے، کسی ایک شخص میں جاہلیت ہے تو دوسرے میں نہیں ہے. مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں اس طرح، یعنی ان کے کلام کا ترجمہ ہے، اس طرح یہ افراد میں ہوگی، جماعت میں نہیں. یعنی کبھی ایسا ہوگا کہ جاہلیت ایک فرد میں ہوگی، ضروری نہیں کہ پوری جماعت میں جاہلیت ہو. کسی شخص کے قبول اسلام سے پہلے کی زندگی کو ہم جاہلیت سے تعبیر کر سکتے ہیں. یعنی آج کے زمانے میں بھی اگر کوئی شخص ہو جس نے بھی اسلام قبول نہ کیا ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلام سے پہلے اس کی زندگی جاہلیت ہے، چاہے وہ دیار اسلام ہی میں کیوں نہ ہو. لیکن زمانی مطلق کے اعتبار سے، یعنی مطلقاً کہا جائے آج کل جاہلیت ہے تو یہ غلط ہے.
ज़माने मुतलक के एतबार से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत मुबारका के बाद जाहिलियत आम्मा नहीं होगी, इसलिए कि अब क़यामत तक हर ज़माने में उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक जमात हक पर कायम होगी, लेकिन जाहिलियत मखसूसा मुक़य्यदा अब भी बाज़ मुस्लिम मुल्कों में और बहुत से मुसलमानों में पाई जा सकती है। आज भी किसी मुसलमान मुल्क में या किसी मुसलमान शख्स में जाहिलियत मखसूसा या जाहिलियत मुक़य्यदा पाई जा सकती है, लेकिन आज उमूमी जाहिलियत नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मबूस होने से जाहिलियत, उमूमी जाहिलियत खत्म हुई। कहीं हो सकती है, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अरबउन फी उम्मती, चार चीजें मेरी उम्मत में ऐसी है मिन अमरिल जाहिलिया, जो जाहिलियत की निशानियों में से है। तो आप जिस शख्स में उन चार चीजों में से कोई एक चीज होगी तो उसमें जाहिलियत की निशानी है, तो ये जाहिलियत मखसूसा है, मुक़य्यदा है, ये जाहिलियत आम्मा नहीं है। वक़ाल अली अबी ज़र, और इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा अबू ज़र से फरमाया, क्या फरमाया, इन्नका इमराउन फीका जाहिलिया, ए अबू ज़र आप ऐसे शख्स हो कि आप में अभी तक जाहिलियत की आदत मौजूद है। यह अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किसी शख्स को कुछ बुरा भला कहा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सुना तो फरमाया ये इस तरह की जुबान इस्तेमाल करना, लैंग्वेज ऐसी बोलना, ये जाहिलियत की निशानी है। इन्नका इमराउन फीका जाहिलियतुन, ये देखिए ये हदीस है, मेरी उम्मत में चार चीजें जाहिलियत के काम हैं। एक है हस्ब नस्ब पर फख्र करना, दूसरा है हस्ब नस्ब में तान देना, और तीसरा है सितारों के जरिए बारिश तलब करना, चौथा है नौहा करना। और ये जो अबू ज़र गफारी की हदीस है उसमें वो कहते हैं कि मैंने अपने एक गुलाम को या एक शख्स को कुछ बुरा कहा। हाँ, कहने लगे कि मैंने एक आदमी को बुरा भला कहा, उसकी मां को आर दिलाई, यानी मैंने उसकी मां का नाम लेकर के उसको ताना दिया। और यहाँ पर हाशिया में उन्होंने लिखा, उन्होंने उनको उनकी वालिदा के सियाह नाम होने का ताना दिया, सिया फाम, यहाँ पर नाम लिखा हुआ है लेकिन इस सही है सिया फाम, यानी उसको कहा कि आप काली औरत के बेटे हो, इस तरह की कुछ बात कही होगी। तो जब कहा आप काली औरत के बेटे हो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नका इमराउन फीका जाहिलिया, अरे भाई किसी को इस तरह का ताना देना ये जाहिलियत का असर बाकी है, ये जाहिलियत के कामों में से है। तो जाहिलियत के हवाले से खुलासा क्या है, जाहिलियत की निस्बत जहल की तरफ है, जो आदमी इल्म का दूसरा नाम है। इसकी दो किस्में हैं, जाहिलियत आमा और जाहिलियत खासा। जाहिलियत आमा से मुराद है बेसत नबवी के माक़बल का ज़माना व हालत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मबूस होने से पहले का, माक़बल पहले का ज़माना और हालत जो है वो ज़माना जाहिलियत कहलाएगा, और जो बेसत नबविया की वजह से खत्म हुआ वो ज़माना, लिहाजा जाहिलियत आमा भी खत्म हुई। अब जाहिलियत खासा क्या है, ये जाहिलियत हमेशा की तरह अब भी बाज़ मुल्कों, बाज़ शहरों और बाज़ अफराद के अंदर बाकी व मौजूद है। इससे उन लोगों की गलती खुलकर सामने आ जाती है जो जाहिलियत को उसी ज़माने तक या इस हमारे ज़माने तक आम करना चाहते हैं। कहते हैं इस सदी की जाहिलियत ये है, या इस जैसे जुमले कहते हैं। मसलन कहते हैं कि हमारी इस सदी की जाहिलियत ये है, तो कहते हैं कि जब कि सही जुमला ये कहना चाहिए, इस तरह कहा जा सकता है कि इस सदी के बाज लोगों की जाहिलियत इस किस्म की है। ये नहीं कहा जाएगा कि इस सदी की जाहिलियत ये है, पूरी दुनिया में या पूरी सदी के लोग जाहिलियत के शिकार नहीं है, जाहिलियत आमा खत्म हो चुकी है। इसी तरह कहा जा सकता है इस सदी के अक्सर लोगों की जाहिलियत इस किस्म की है। जहां तक उमूमियत का मसला है कि कोई शख्स कहे कि सारे लोग जाहिल हैं, सारी सदी जाहिल है, सारी दुनिया जाहिल है, तो यह सही नहीं है और ना ही जायज है, इसलिए कि बेसत नबविया की वजह से जाहिलियत आमा जो है वो खत्म हो चुकी है। बेसत नबविया की वजह से यह आम जाहिलियत खत्म हो चुकी है। अब दूसरा नुक्ता है फिस्क। फिस्क किसको बोलते हैं? कहते हैं लुगत में फिस्क के माना निकलने के हैं, फसका यानी खरजा, निकलना। शरई इस्तिलाह में फिस्क से मुराद है इताअत इलाही से निकलना, अल खुरूजु अन ताअतिल्लाह,
अल्लाह की इताअत से निकलना, इसमें कुल्ली तौर पर निकलना भी शामिल है, यानी कोई जुज़वी तौर पर निकल सकता है और कोई कुल्ली तौर पर, लिहाजा काफिर को भी फासिक कह सकते हैं। और इससे पता चलता है हमें कि हर काफिर फासिक है, लेकिन हर फासिक जरूरी नहीं काफिर हो। और इस तरह इससे जुज़वी तौर पर निकलना भी मुराद ले सकते हैं। लिहाजा एक मोमिन से अगर कोई कबीरा गुनाह सरजद हो जाता है तो उसे फासिक कह दिया जाता है। मोमिन से अगर कबीरा गुनाह सरजद हुआ तो उसे फासिक कहा जा सकता है। फिस्क की दो किस्में हैं। पहली किस्म वो फिस्क जिससे आदमी दायरे मिल्लत इस्लामिया से खारिज हो जाता है। जिस तरह हमने पढ़ा शिरक की दो किस्में हैं, कुफर की दो किस्में हैं, निफाक की दो किस्में हैं, इसी तरह हम आज पढ़ते हैं फिस्क की दो किस्में हैं। एक किस्म वो जिससे इंसान मिल्लत इस्लामिया से खारिज हो जाता है, इसे कुफर भी कहते हैं इस फिस्क को। लिहाजा काफिर को भी फासिक कह दिया जाता है। अल्लाह ताला ने इब्लिस के तज़किरे में फरमाया फफसका अन अम्र रब्बिही, वो अपने परवरदिगार के हुक्म से बाहर हो गया, उसने फिस्क इख्तियार किया, बाहर हो गया, यानी कफरा। इस फिस्क के जरिया इब्लिस ने दरअसल कुफर किया था। अल्लाह ताला का उस ज़मन में यह भी इरशाद है व अम्मल्लज़ीना फसकू फमावाहुमुन्नार, और जिन्होंने नाफरमानी की उनका ठिकाना दोज़ख है। तो इससे पता चला कि इस यहाँ पर इस फसकू से कुफार मुराद है। फरमाया मुअल्लिफ ने इससे कुफार मुराद है। इसकी दलील ये इरशाद बारी है कुल्लमा अरादू अन यखरुजू मिनहा उईदू फीहा, जब जब वो उससे बाहर निकलना चाहेंगे तो दोबारा उसी में लौटा दिए जाएंगे। वक़ील लहुम ज़ूक़ू अज़ाबन नार, और उनसे कहा जाएगा कि आग का अजाब चिखो, अल्लज़ी कुंतुम बिही तुकज़्ज़िबून, जिस आग के अजाब को तुम झुटला रहे थे वो अजाब अब चिख लो, देखो कि ये अजाब सच था या झूठ था। जैसा कि आप कह रहे थे कि ये सिर्फ रोबदाब है, ये झूठ है, अब वो अजाब चखो और देखो झूठ है कि रोबदाब है। दूसरी किस्म क्या है फिस्क की? दूसरी किस्म गुनाहगार मुसलमान को भी फासिक कह दिया जाता है, लेकिन इसका फिस्क इसे इस्लाम से खारिज नहीं करता। यानी पहली किस्म वो फिस्क जो इंसान को इस्लाम से खारिज करता है, दूसरी किस्म वो फिस्क जो इस्लाम से खारिज नहीं करता। अल्लाह ताला का फरमान है वल्लज़ीना यरमून अल मुहसनात, और जो लोग परहेजगार औरतों पर बदकारी का इल्जाम लगाएं, सुम्मा लम यातू बिअरबअति शुहदा, फिर उस पर 4 गवाह पेश ना कर सके, फजलिदूहुम 80 जल्दा, तो उनको 80 कोड़े मारो, वला तक़बलू लहुम शहादतन अबदा, और कभी भी उनकी शहादत कबूल ना करो, व उलाइका हुमुल फासिकून, और ये लोग बदकिरदार हैं, फासिक हैं। इसी तरह अल्लाह ताला ने दूसरी जगह फरमाया फमन फरदा फीहिन्नल हज्ज फला रफथ वला फुसूका वला जिदाल फिल हज, तो जो शख्स इन महीनों में हज की नियत करे तो हज के दिनों में ना औरतों से इख्तिलात करना है, फला रफथ, ना औरतों से मेल मिलाप करे, वला फुसूका, और ना कोई बुरा काम करे, इताअत से ना कहीं पर खारिज हो, वला जिदाल फिल हज, और ना ही हज में किसी से लड़ाई झगड़ा करे। उलमा किराम ने फिस्क की तफसीर में इसके माना आसी व गुनाहगार बताया है। उलमा किराम ने बताया है कि फिस्क का माना है आसी और गुनाहगार। तो पता चला ये फिस्क की दूसरी किस्म है जिससे इंसान मिल्लत इस्लामिया से खारिज नहीं होता है। अब एक और किस्म है ज़लालत, गुमराही। मुअल्लिफ के कलाम का तर्जुमा है, फरमाते हैं ज़लालत कहते हैं सिरात मुस्तकीम से हट जाने को, सिरात मुस्तकीम से हट जाने को ज़लालत कहते हैं, गुमराही कहते हैं। और ये ज़लाला लफ्ज़ हिदायत लफ्ज़ की जिद है, ये ज़लाला लफ्ज़ हिदायत लफ्ज़ की जिद है। अल्लाह ताला फरमाते हैं मनिहतदा, जो शख्स हिदायत इख्तियार करता है, फ़इन्नमा यहतदी लिनफ्सिह, वो अपने लिए हिदायत इख्तियार करता है, वमन ज़ल्ला फ़इन्नमा यज़िल्लु अलैहा, और जो गुमराह होता है तो वो गुमराह भी अपने ही आपके खिलाफ होता है, यानी गुमराही का जरर और नुकसान भी उसी को होगा। तो ज़लालत का इतलाक यानी इस्तेमाल, कहां कहां पर ज़लालत का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है?
मुअल्लिफ हफिज़हुल्लाह के कलाम का तर्जुमा है, फरमाते हैं ज़लालत का इतलाक चंद मानी पर होता है, यानी ज़लालत का लफ्ज चंद मानी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नंबर एक, कभी इसका इतलाक कुफर पर होता है, यानी कभी लफ्ज ज़लाला इस्तेमाल किया गया हो और उससे कुफर मुराद हो, उसका माना कुफर हो। जैसे अल्लाह के इस फरमान है, इस फरमान में है वमन यकफुर बिल्लाह व मलाइकतिही, और जो शख्स कुफर करे अल्लाह के साथ, उसके फरिश्तों के साथ, व कुतुबिही उसकी किताबों के साथ, व रुसुलिही उसके पैगंबरों के साथ, वल यौमिल आखिर और कयामत के दिन के साथ, फक़द ज़ल्ला ज़लालन बईदा, तो वो रास्ते से भटक कर दूर जा पड़ा। वो रास्ते से भटक कर ज़ल्ला गुमराह हुआ, ज़लालन बईदा बहुत दूर गिर पड़ा। तो यहां पर ज़ल्ला का लफ्ज कुफर के माने में है। कभी इसका इतलाक शिरक पर होता है, जैसे अल्लाह ने फरमाया वमन युश्रिक बिल्लाह, और जो शख्स अल्लाह के साथ शिरक करे, फक़द ज़ल्ला ज़लालन बईदा, तो वो बहुत ही दूर की गुमराही में जा पड़ा। कभी ये लफ्ज इस्तेमाल होकर के इससे मुखालफत मुराद होती है, मुखालफत के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है जिससे कुफर लाजिम नहीं आता। जैसे कहा जाता है फिरकुन ज़ाल्ला, यानी गुमराह फिरके, और यहाँ पर ज़ाल्ला से मुराद होता है मुखालिफ फिरके। फिरकुन ज़ाल्ला यानी फिरकुन मुखालिफा लिस्सिरातिल मुस्तकीम या लिल हदिल कवीम, ऐसे फिरके जो सही रास्ते के मुखालिफ हो। कभी इसका इतलाक गलती पर होता है, यानी गलती के माने में इस्तेमाल होता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का कलाम जो कुरान मजीद में यूं बयान हुआ है, क़ाल फ़अलतुहा, मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ वो हरकत मैंने उस वक़्त की, व अना मिन ज़ालिन, जिस वक़्त में खताकारों में से था, यानी गुमराही की सूरत में या गलती की सूरत में या खता की सूरत में। तो ज़ालिन का यहाँ पर जो माना लिखा गया है, माना लिया गया है, तो मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में तो नऊज़ुबिल्लाह कुफर, गुमराही, इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करना जायज नहीं है। तो लिहाजा पता चला कि यहाँ पर ज़ाल लफ्ज या ज़लालत लफ्ज गलती के लिए इस्तेमाल हुआ है, खताकारी के लिए। यानी मैंने वो काम उस वक्त किया जब मैं गलती कर चुका हूं, यानी मैंने गलती से वो काम किया, वो हरकत मुझसे नागहानी तौर पर सरजद हुई और मैं खताकारों में से था, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। कभी ज़लाला नसियान के लिए, नसियान और भूल ये एक किस्म के लफ्ज है। नसिया किसी चीज को भूल जाना, नसियान और भूल पर भी इसका इतलाक होता है, यानी उस मायने में भी लफ्ज ज़ाल इस्तेमाल होता है। कुरान मजीद में आया है अन तज़िल्ला इहदाहुमा, जब अल्लाह ने फरमाया कि दो औरतें गवाह रखो और एक मर्द, और दो औरतें इसलिए फरमाया अगर एक औरत बात को भूल जाए, तो ज़िल्ला का माना यहाँ पर गुमराही नहीं है, यहाँ पर तज़िल्ला का माना है बात को भूल जाना, भटक जाना, जहन का भटक जाना। फरमाया अंतज़िल्ला इहदाहुमा, अगर उनमें से एक बात को भूल जाती है, फतुज़क्किरा इहदाहुमल उखरा, तो दूसरी उसे याद दिलाएगी, दूसरी कहेगी कि नहीं हमने ऐसा ऐसा किया था। ज़लाल का लफ्ज जो है कभी गायब होने और रास्ता भटकने वगैरह के लिए भी इस्तेमाल होता है, गुम होने के लिए इस्तेमाल होता है। अहले अरब कहते हैं ज़ालतुल इबल, यानी वो ऊंट जो गुम हुआ हो, जिसका रास्ता भटक चुका हो। अब चौथी चीज उन्होंने जिक्र की है इर्तिदाद। कहा इर्तिदाद यानी मुर्तद होना, इसके अक़साम और अहकाम, अल्लाह ताला हमें उससे बचाए, वलियाज़ु बिल्लाह। इर्तिदाद का माना क्या है? लुगत में इर्तिदाद रुजू करने और पलटने को कहते हैं। इर्तद्दा यानी वो वापस पलटा, उसने वो वापस लौटा, रुजू किया, इर्तद्दा। तो अल्लाह ताला के फरमान में देखिए कहां पर ये लफ्ज लुगवी माना में इस्तेमाल हुआ है, जहां अल्लाह ने फरमाया वला तरतद्दू अला अदबारिकुम, और देखना के मुकाबले के वक्त पीठ ना फेरना, वला तरतद्दू और वापस ना लौटो, अला अदबारिकुम पीठ फेर कर वापस ना लौटो। तो यहां पर इर्तद्दा यर्तद्दू, इससे नहाई कसेगा, ला तरतद्दू जमा कसेगा,
واپس نہ لوٹنا، تو یہ واپس لوٹنے کے معنی میں ہے، اور اس طرح یہ لفظ یہاں پر لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اب فقہی اصطلاح میں ارتداد کس کو کہتے ہیں؟ تو مؤلف کے کلام کا معنی ہے، کہتے ہیں کہ فقہی اصطلاح میں ارتداد کہتے ہیں اسلام لانے کے بعد کفر اختیار کرنے کو، کہ کوئی شخص اسلام لائے پھر اسلام سے واپس لوٹے، کفر اختیار کرے، تو اس کو ارتداد کہا جاتا ہے، وہ ہے مرتد ہونا۔ ارشاد باری ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ یہ فقہی اصطلاح میں ارتداد کے حق میں یہ آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح طور پر فرمائی ہے کہ جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر کر کافر ہو جائے، اگر کوئی دین سے پھرے، کافر ہو جائے، یعنی مرتد ہو جائے، پھر اسی حالت میں مرے، فیمت وہو کافر، وہ کفر کی حالت میں، ایک تو یہ ہے کہ کوئی کافر ہوا لیکن پھر اس نے ایمان لایا، توبہ کی، واپس مسلمان بنا، تو الگ بات ہے، لیکن اگر کفر پر ہی اس کی موت ہوئی، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کے اعمال پھر دنیا والآخرہ، دنیا و آخرت میں ضائع ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہ لوگ جہنمی قرار پائیں گے جس میں انہیں ہمیشہ رہنا ہوگا۔ اب ارتداد کی قسمیں کیا ہیں؟ معزز طلاب و طالبات، آپ لوگ یہ بات سنیں کہ ارتداد کی قسمیں کیا ہیں۔ مؤلف رحمہ اللہ کے کلام کا ترجمہ ہے، کہتے ہیں نواقض اسلام کے کسی نقص، نواقض اسلام جو آپ نے پڑھے ہوں گے کئی مرتبہ، ان میں سے کسی نقض کے یا ناقض کے ارتکاب سے ارتداد لازم آتا ہے۔ نواقض اسلام میں سے اگر انسان کوئی بھی ناقض انجام دے تو کسی بھی ناقض سے ارتداد لازم آتا ہے، اور اس کی انہوں نے یہاں پر 4 قسمیں بیان کی ہے، فرماتے ہیں یہ نواقض کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم قولی ارتداد، ایسی بات کہنا جس سے انسان مرتد ہو جائے، جیسے اللہ تعالی یا اس کے رسول یا اللہ کے فرشتے یا گزشتہ انبیاء وغیرہ میں سے کسی نبی کو سب و شتم کرنا، کسی نبی کو گالی دینا، فرشتے کو گالی دینا، اللہ کو گالی دینا، تو جو بھی شخص ایسا کرے گا وہ اسلام سے خارج ہوگا۔ یا علم غیب کا دعویٰ کرنا، اگر کوئی شخص علم غیب کا دعویٰ کرے کہ بھائی میں غیب جانتا ہوں، تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں کو اعلان کر کے بتلائیے کہ زمین و آسمان میں اللہ کے سوا کوئی غیب جاننے والا نہیں ہے۔ تو اگر کوئی غیب کا دعویٰ کرے تو اس کا مطلب ہے وہ قرآن کو جھٹلا رہا ہے۔ اسی طرح نبوت کا دعویٰ کرنا، قرآن مجید میں واضح طور پر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، تو آپ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو ظاہر سی بات ہے وہ مرتد ہوا۔ یا اسی طرح اگر کوئی نبوت کا دعویٰ نہیں کرتا ہے، نبوت کا دعویٰ تو کوئی اور کرتا ہے، لیکن یہ شخص ہے کہ یہ نبوت کا دعویٰ کرنے والے کی تصدیق کرتا ہے، نبوت کا دعویٰ کرنے والے کی تصدیق کرنا، جو یہ کہے کہ یہ جو احمد قادیانی ہے وہ نبی ہے اور اس کے دعویٰ کو سچا مانے، سمجھ لیجئے مرتد ہے۔ یا غیر اللہ سے دعا کرنا، غیر اللہ سے مدد مانگنا، جبکہ اس پر اللہ کے علاوہ کوئی قادر نہیں، یا پھر کسی معاملہ میں غیر اللہ سے پناہ مانگنا وغیرہ، تو یہ ساری قولی چیزیں ہیں جن سے ارتداد لازم آتا ہے۔ عملی ارتداد، مؤلف حفظہ اللہ کے کلام کا ترجمہ ہے، کہتے ہیں اس کی جو مثال ہے عملی ارتداد کی، کہ کوئی انسان بت، شجرہ، حجر وغیرہ کا سجدہ کرے، مزارات اور مقابر پر جائے، اسی طرح قربانی وغیرہ کرے، گندی جگہوں پر قرآن پڑھے، یا جادوگری کرے، جادوگری سیکھے اور سکھائے، اللہ کی نازل شدہ شریعت کے علاوہ دوسرے قوانین کے مطابق فیصلہ کرے، اور شریعت کے علاوہ انسانی قوانین کو ہی مسئلہ کا حل سمجھے وغیرہ، یہ سب عملی ارتداد ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی انسان سمجھتا ہو نہیں، اللہ کے جو نازل کردہ قوانین ہے ان کے مطابق فیصلہ کرنا واجب ہے اور انہی میں انسانیت کا حل ہے، لیکن پھر بھی مخالفت کرتا ہے تو یہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، یہ مرتد نہیں ہے۔ لیکن دوسری بات ہے کوئی شخص اللہ کے نازل کردہ قوانین کو نیچ سمجھتا ہے
اور اسی طرح جو لوگوں کے قوانین ہیں، لوگوں کے بنائے ہوئے قوانین ہیں، انہیں انسانی مسائل کا حل سمجھتا ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ شخص عملاً مرتد ہے۔ تیسری قسم ہے اعتقادی ارتداد، عقیدہ کے حوالے سے، جیسے اللہ کے ساتھ کسی اور کی شرکت کا اعتقاد رکھنا، یا پھر اس بات کا اعتقاد رکھنا کہ بدکاری، شراب اور سود یہ چیزیں حلال ہیں، یا یہ اعتقاد رکھنا کہ روٹی حرام ہے۔ اگر کوئی کہے سود حلال ہے تو وہ مرتد ہوا عقیدتاً، اعتقاد رکھے سود حلال ہونے کا جبکہ سود اللہ نے حرام کیا ہے، اعتقاد رکھے کہ شراب حلال ہے جبکہ شراب اللہ نے حرام کی ہے، کوئی اعتقاد رکھے کہ روٹی حرام ہے جبکہ روٹی اللہ نے حلال کی ہے، یا اسی طرح، تو یہ شخص مرتد ہوا۔ یا اسی طرح اگر کوئی یہ اعتقاد رکھے کہ نماز واجب نہیں ہے حالانکہ اللہ نے نماز واجب کی ہے، اس طرح کی وہ تمام چیزیں جن کی حلت یا حرمت یا وجوب پر امت کا قطعی طور پر اجماع ہے اور اس سے کوئی شخص ناواقف نہیں ہے، تو اگر کسی شخص نے ان چیزوں کا انکار کیا تو اس میں کوئی شک نہیں کہ مرتد ہے۔ اب انہوں نے چوتھی چیز ذکر کیا، ارتداد شک کی وجہ سے، بوجہ شک، کسی ایسی چیز میں شک کے ذریعے سے ارتداد کرنا جس کا ذکر ابھی اوپر گزر چکا ہے، جیسے مثلا شرک کے حرام ہونے میں شک کرنا، کیا پتا شرک صحیح ہو، کیا پتا شرک حرام ہے یا نہیں ہے، تو اگر کسی کو یہ شک ہو جائے شرک حرام ہے یا نہیں ہے تو یہ شخص مرتد ہوتا ہے۔ بدکاری اور شراب کے حرام ہونے میں شک کرنا، کوئی انسان کہے کہ بھائی کیا پتا ہے، مجھے شک ہے، کیا پتا شراب سچ میں حرام ہو یا نہ ہو۔ اسی طرح روٹی کے حلال ہونے میں شک کرنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں شک کرنا، انبیاء اور رسول میں کسی کی رسالت پر شک کرنا، یا ان کی سچائی پر شک کرنا، یا مذہبی اسلام کے صحیح ہونے پر شک کرنا۔ تو اگر کوئی شخص شک کرے کہ بھائی مجھے یہ نہیں معلوم کہ اسلام سچا دین ہے یا نہیں ہے، تو اس قسم کا شخص جو ہے اعتقاد شک کی بنیاد پر مرتد ہوتا ہے۔ تو مؤلف حفظہ اللہ کے کلام کا ترجمہ ہے، کہتے ہیں موجودہ دور میں اس کے قابل تنقید اگر کوئی مانے یا قابل تنفیذ ہونے میں اگر کوئی شک کرے تو وہ شخص بھی مرتد ہوتا ہے۔ ارتداد ثابت ہو جانے کے بعد اس پر کون سے احکام مرتب ہوتے ہیں، یہ اس درس کا آخری جو نقطہ ہے یہ ہے، اس میں کچھ منٹ درکار ہے۔ مؤلف حفظہ اللہ کے کلام کا جو ترجمہ ہے، کہتے ہیں ارتداد اگر ثابت ہو جائے تو کون سے احکام مرتب ہوتے ہیں۔ اب کیا ہوگا اگر کسی سے ثابت ہوا کہ اس نے ایسی کوئی حرکت کی جس سے وہ مرتد ہوا، تو سب سے پہلا نقطہ کہتے ہیں مرتد کو توبہ کی دعوت دی جائے گی۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس کو کہا جائے گا کہ بھائی آپ توبہ کرو۔ اگر 3 دن کے اندر اس نے توبہ کی اور اسلام کو دوبارہ گلے لگایا تو اس کی توبہ قابل قبول سمجھی جائے گی اور اسے چھوڑ دیا جائے گا، تو کوئی بات نہیں ہے، دوبارہ اسلام کی طرف لوٹا ہے۔ اور اس بارے میں راجح یہ ہے کہ اس کی جو ارتداد سے پہلے کی نیکیاں تھی وہ واپس اس کو ملیں گی، اور پہلے جو درجہ تھا وہ درجہ بھی واپس ملے گا۔ دوسری بات یہ ہے اگر توبہ کرنے سے انکار کرے، اگر وہ بضد رہے اپنے کفر پر، تو شرعی طور پر یہ واجب ہے کہ ایسا شخص قتل کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بدل دینہ فاقتلوہ، جو شخص اپنا دین بدل دے، اس سے پھر جائے، یعنی دین اسلام سے پھر جائے، تو اس کو قتل کر دو۔ لیکن یہ حق جو ہے قتل کرنے کا حق یہ اسلامی حکومت کو ہے، عام شخص کوئی ایسا نہیں کر سکتا ہے۔ تیسری چیز انہوں نے بیان کی ہے کہ توبہ کی دعوت کے دوران اس کو اپنے مال پر تصرف کا حق نہیں دیا جائے گا، یعنی جب اس کو کہا جائے گا آپ توبہ کرو، 3 دن تک اسے توبہ کا موقع دیا جائے گا، تب وہ 3 دن وہ اپنے مال میں کوئی تصرف نہیں کر سکتا ہے، نہ وہ زمین بیچ سکتا ہے، نہ وہ اپنے اس کے اکاؤنٹ سیز کیے جائیں گے، اس کی پراپرٹی سیز کی جائے گی تاکہ وہ کوئی اس میں بری حرکت نہ کرے۔ اگر دوبارہ وہ اسلام قبول کر لے تو وہ مال اس کو واپس لوٹایا جائے گا، اس کے سارے اکاؤنٹ پھر سے فری ہوں گے، اس کی زمین جائیداد مکان سب اس کو دیا جائے گا۔ اگر ایسا نہ اس نے کیا تو یہ مال پھر مسلمانوں کے بیت المال میں داخل کر دیا جائے گا، کیونکہ اس کے بیٹے وغیرہ وہ جو مسلمان ہوں گے
تو وہ کافر کے وارث نہیں بنیں گے، اور یہ اس صورت میں ہوگا جبکہ ارتداد پر ہی اس کی موت یا قتل ہو۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ مرتد ہوتے ہی اس کے مال و دولت کو مسلمانوں کے کام میں لگا دیا جائے گا۔ چوتھی قسم کیا ہے، یا چوتھی چیز کیا لازم آتی ہے کہ مرتد کی وراثت ختم ہو جائے گی، یعنی نہ اس کے اقارب اس کے وارث ہوں گے اور نہ ہی وہ کسی کا وارث بنے گا۔ مرتد کیونکہ وہ کافر ہوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکافر لا یرث، کافر وارث نہیں بنے گا، اور اسی طرح فرمایا لا یرث المسلم الکافر، مسلمان کافر کا وارث نہیں بن سکتا۔ پانچویں چیز ہے ارتداد کی حالت میں مرنے یا قتل ہونے کی صورت میں اس کو غسل نہیں دیا جائے گا، نہ ہی اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا بھی نہیں جائے گا، بلکہ کافروں جیسی اس کی آخری رسومات ادا کی جائیں گی۔ یا اگر پھر مسلمانوں کے قبرستان کے علاوہ کسی دوسری جگہ گڑھا کھود کر کے مٹی کے نیچے اسے ڈھانپ دیا جائے گا، کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مطلب اسلامی طریقے پر نہ تو وفات پایا ہے اور نہ ہی اسلامی طریقے پر اس کی جو آخری رسومات ہے وہ انجام دی جائے گی۔ تو معزز طلاب و طالبات، اللہ ہم سب کو علم حاصل کرنے کی توفیق سے نوازے۔ یہاں تک آج کا یہ جو درس ہے یہ مکمل ہوا۔ میں آپ لوگوں سے اس بات کے ساتھ رخصت ہونا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور مجھے علم حاصل کرنے پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق سے نوازے۔ میں ذاتی طور پر آپ کی طرف سے بھی اور اپنی تحصیل جامعہ اہل حدیث تحصیل ناربل کی طرف سے اور اپنی طرف سے آپ سب کو اس عظیم شان پروگرام میں شرکت پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اجر عظیم اور جزائے خیر سے نوازے۔ ہمارے ایک بزرگ جو ہیں اس وقت بستر علالت پر ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ دیگر تمام بیماروں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت یابی سے نوازے، صحت کاملہ اور صحت عاجلہ سے اللہ انہیں نوازے، انہیں شفائے کاملہ اور شفائے عاجلہ سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنے دین پر استقامت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، استقامت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔